Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। मेरे हॉरर चैनल पर आप सबका स्वागत है और आज एक बार फिर मैं एक सच्ची कहानी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो कि मेरी दादी ने मुझे सुनाया था। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम अली है। ये अली मेरी दादी के गांव में ही रहता था जो कि यूपी की तरफ पड़ता था और मैं उस गांव का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ। अली अपने 6 भाई बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ एक मकान में रहा करता था। अली की माँ जो कि भूत प्रेत जिन्नात इन सब चीज़ों से काफ़ी उन पे उनका दिलचस्पी था, और दिलचस्पी ही नहीं यहाँ तक कि उन्होंने अमल कर कर एक जिन को भी अपने साथ रखा था। दूसरी तरफ अली के पापा जो कि इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते थे और हमेशा अपनी बीवी से कहते थे कि प्लीज़ मेहरबानी करके ये सारी चीज़ें अब तुम ख़त्म करो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अली की माँ कहाँ मानने वाली थी। दिन ब दिन उनकी लालच और बढ़ती जा रही थी। वो घर पर कुरान खानी करती, अजीब अजीब अमल रात को बैठ कर के करती, लेकिन बच्चे जब सो जाते तब। एक दिन की बात है कि उन्होंने अपने ऊपर वाले घर में कुरान खानी रखा, और वो कुरान खानी किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि जिन्नों के लिए था। अली की माँ अपने बच्चों से कहती हैं कि बेटा, ऊपर के घरों पर कोई नहीं जाएगा कमरे में, वहाँ पर कुछ काम हो रहा है। अली और बाकी उसके भाई बहन को तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि उन लोगों ने कई बार इन चीज़ों को देखा था। लेकिन अली का छोटा भाई जो कि बहुत ही शरारती था, वो कहाँ मानने वाला था। उसने देखा कि उसकी माँ किसी काम में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं, तो मौका पा कर के वो ऊपर वाले रूम में चला गया। जब वो रूम में दाखिल हुआ तो वो देखता है कि रूम तो बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे ही रूम के अंदर उसने कदम रखा, सारा कमरा खुशबू से महक रहा था और चिराग हर कोने में जल रही थी, सारे कमरे में रोशन हुई हुई थी। ये देख कर के वो सोच रहा था, आह क्या खुशबू आ रही है। और थोड़े ही आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक थाल में बहुत ही सारे लड्डू पड़े हुए थे। बस वो बच्चा था तो उसे लालच आ गई। उसने सोचा कि मैं 2-4 लड्डू खा भी लेता हूँ और 2-4 लड्डू अपने भाई बहनों के लिए ले भी लेता हूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही उस बच्चे ने आगे कदम बढ़ाया वो लड्डू लेने के लिए, किसी ने ज़ोर से उसे उठाकर नीचे की तरफ फेंक दिया और वो सीधा आंगन में जाकर के गिरा। ज़ोर से आवाज़ आने की वजह से और ज़ोर ज़ोर से रोने की वजह से अली की माँ और उसके पिताजी दूसरे कमरे से भाग कर आते हैं और देखते हैं कि अली का छोटा भाई आंगन में गिरा हुआ है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उसके सर से खून भी निकल रहा था। अली के पिताजी वहाँ काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसकी माँ को कहते हैं कि तुम्हारी ये चीज़ें किसी दिन मेरे बच्चों की जान लेकर के ही छोड़ेगी। लेकिन अली की माताजी कहती हैं, आप तो बस रहने ही दीजिए, जल्दी करिए, इसे उठाकर डॉक्टर क्या ले जाना है। और वो अली के छोटे भाई को डांटती भी हैं कि मैंने कहा था ना तुम्हें ऊपर नहीं जाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम बाज नहीं आए। ये कहकर उसके माता पिता उसके छोटे भाई को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि अली के छोटे भाई के पैर में और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वो दोनों बैंडेज कराकर उस बच्चे को वापस घर लेकर के आते हैं और अली की माँ अपने सारे बच्चों से यही कहती हैं कि देखा, मैं जैसा कहती हूँ तुम लोग बिल्कुल वैसे ही करो, वरना तुम्हारी भी हशर ऐसी ही होगी, तुम्हारी भी हाथ पैर टूट जाएंगी। बाकी बच्चे काफ़ी सहमे हुए रहते हैं, लेकिन अली सब चीज़ देखता रहता है और हंसता रहता है। अचानक अली की माँ उससे पूछती हैं कि अली, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो वो कहता है, कुछ नहीं अम्मी, मैं बस ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ। दूसरी तरफ अली के पापा जो कि काफ़ी गुस्से में रहते हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि बेटा, आपकी अम्मा अगर कोई भी ऐसा वैसा काम अगर आप लोग को मना करे ना करने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल ना करें, वरना देखें आपके छोटे भाई की क्या हालत हो गई है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी कोई नुकसान हो। उसी में अली की छोटी बहन
अपने पिताजी से सवाल करती है, बाबा ये इससे क्या हो गया है? ये तो सिर्फ ऊपर गया था, इसे किसने फेंक दिया ऊपर से? कुछ नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटी हैं इन सब बातों के लिए। अली के पिताजी जवाब देकर गुस्सा होकर दूसरे रूम में चले जाते हैं। रात को खाना खिलाने के बाद और सारे बच्चों को सुलाने के बाद अली की माँ ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ किसी से वो बात करने की उसकी आवाज़ आती है। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ नीचे जब आती है तो उनके हाथों में बहुत सारे मिठाइयाँ होती हैं। अली के पापा ये देखकर अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम बाज आने वाली औरत नहीं हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किसी दिन मेरी बच्चों को कुछ हो ना जाए। लेकिन वो अली के पापा को नज़रअंदाज करते हुए कमरे में चली जाती हैं और अपने बच्चों से हंसते हुए कहती हैं, बेटा आप लोगों को लड्डू खानी थी ना। और छोटे वाले से कहती हैं, तुमने तो लड्डू की ही वजह से आज अपनी टांगें तोड़वाई है ना, ये लो लड्डू खाओ। वो सारे बच्चों को लड्डू देती हैं और एक बार फिर उन्हें ताकीद करती हैं कि आज के बाद मैं जैसा बोलूँ आप लोगों को वैसे ही करना है। अली के पापा रूम में आते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में बाज नहीं आओगी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कहीं मेरे बच्चे एक दिन बहुत ही भारी नुकसान ना उठा लें। और वो अपनी बीवी से कहते हैं कि चलो मुझे खाना निकाल करके दो, मुझे भूख लगी है और रात भी काफ़ी हो रही है, बच्चों को भी आराम करने दो। अली की माँ बावर्ची खाने में जाती हैं खाना निकालने के लिए। तभी वो देखती हैं कि हांडी से सारा खाना गायब रहता है। वो समझ जाती हैं कि ये शरारतें किसी और की नहीं बल्कि जन्नात के बच्चों की ही है। वो आकर अली के पिता से कहती हैं कि आज मैंने खाना नहीं बनाया है, आप एक काम करें बाहर से ही ले आएं। लेकिन अली के पापा वो तो समझ ही जाते हैं, कहते हैं कि आज भी तुम्हारा वही चक्कर हुआ, खाना तो तुमने बनाया था शानदार, लेकिन वो खाना किसी और ने खा लिया। रहने दो, मैं बाहर ही जाता हूँ और बच्चों के लिए भी कुछ लेकर के आता हूँ। ये कहकर वो घर के बाहर चले जाते हैं। अली के आंगन में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जो कि रात की रानी का ही पेड़ था और उस पेड़ में हमेशा खेलने कूदने की आवाज़ आया करती थी। और ये खेलने कूदने की आवाज़ जिनों के बच्चों की थी और परियों की थी। जिनों के बेटियां थीं जो कि परी थीं और वो अली के साथ बहुत ज़्यादा ही खेलती थीं। अली अपने सारे भाई बहनों में देखने में नहायत ही खूबसूरत था। अली की माता जी को जो भी चीज़ पसंद होती वो बस अपने मुंह से निकालते उनकी देर नहीं होती वो चीज़ सामने हाजिर हो जाती। वैसे ही एक दिन की बात है, आंगन में अली परियों के साथ खेल रहा होता है और अली की माताजी वहाँ बैठकर कुछ काम कर रही होती हैं। तभी उनके पास वो जिन आते हैं और आकर अली की माँ से कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ मुझे तुम्हारा अली बहुत पसंद है, तुम क्यों न मेरी परियों के साथ उसकी शादी कर दो। अली की माँ ये बात सुनकर काफ़ी चौंक जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा ला करके, मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत ला करके दूंगा, तुम मुझसे जो कहोगी मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन मुझे अपना अली दे दो। अली की माँ ये सुनकर काफ़ी डर जाती है और बहुत हैरान भी रहती है। वो ये सोचती है कि जिस जिन को मैंने रखा है आज इसने मुझसे क्या मांग लिया, इसने तो मेरी जान ही मुझसे मांग दी। और दूसरी तरफ उसे ये भी सोच रहता है कि अगर अली के पापा को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो तो मुझे ज़िंदा ही दफन कर देंगे। अली की माँ जिन से कहती है, आप मुझे सोचने का वक्त दीजिए। वो कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारे फ़ैसले का इंतज़ार रहेगा। देखो हमारे बच्चे एक साथ खेलते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अली की माँ जिन की तरफ देखती है और उन्हें कहती है, मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। काफ़ी दिन गुजर गए। अली की माँ काफ़ी परेशान रहने लगी और चुप चुप भी रहने लगी। ये सारी चीज़ अली के पापा ध्यान से देख रहे थे लेकिन नज़रअंदाज कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पूछ ही दिया, क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी दिनों से परेशान हो, कोई बात है क्या जो तुम्हें तंग कर रही है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन अली की माँ यही सोच रही थी, क्या मैं इन्हें बताऊं या ना बताऊं, या मैं पहले खुद उन जिनसे ही बात कर लेती हूँ। वो कहने लगी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
اصل میں کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اس وجہ سے۔ علی کے پاپا انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تھوڑا شہر جا رہا ہوں کام سے، 1 ہفتے کے بعد لوٹوں گا۔ تم بچوں کا دھیان رکھنا، اور اگر کچھ ایسا بات ہو تو مجھے انفارم کر دینا، یا تو تم اپنی امی کے گھر چلے جانا۔ وہ کہتی ہیں نہیں، آپ بالکل بھی فکر مت کریے، آپ چلے جائیے، میں بچوں کو سنبھال لوں گی۔ تم بس میرا سامان باندھو، مجھے ابھی آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ علی کی ماں اپنے پتی کے سارے سامان پیک کرتی ہیں اور انہیں وداع کرتی ہیں۔ رات ہو جاتی ہے، وہ بچوں کو لے کر ایک ہی کمرے میں سوتی ہیں، لیکن ان کی نظر علی پر سے بالکل بھی نہیں ہٹتی، اور وہ یہی سوچتی ہیں کہ یہ کیا اس نے مانگ لیا مجھ سے، میں اپنے بچوں کو کسی کو نہیں دے سکتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رات گزر جاتی ہے، دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، ایسے ہی کرتے کرتے 2 دن گزر جاتی ہے۔ آنگن میں بیٹھی ہوئی علی کی ماں یہی سوچ رہی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ اب یہ ساری باتیں مطلب جن جو ہیں وہ بھول چکے ہیں، چلو جانے دو، میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کروں گی ان سے۔ شام ہو جاتا ہے اور علی کی ماں سب بچوں اور علی سے کہتی ہیں، بیٹا اب آپ لوگ گھر کے اندر چلیے، آنگن میں آپ لوگ کو نہیں رہنا ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پہ جن حاضر ہوتے ہیں اور علی کی ماں سے کہتے ہیں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے جو آپ سے کہا تھا۔ وہ کافی ڈر جاتی ہیں اور جواب دیتی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا میرے بچے کا آپ کی پری کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ہم مٹی سے بنے ہوئے انسان اور آپ آگ سے بنے ہوئے۔ اگر چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے بچے کی شادی آپ کی پری سے کر بھی دیتی ہوں تو وہ تو اس دنیا کا رہے گا ہی نہیں، اسے تو آپ اپنی دنیا میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ نہیں نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ جن کو کافی غصہ آ جاتا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جن علی کی ماں سے کہتے ہیں، دیکھیے آپ سوچ لیجئے، آپ دنیا کی ساری خوشیاں آپ کو میں لا کر کے دوں گا، جن چیزوں پر آپ ہاتھ رکھیں گی وہ چیزیں آپ کی ہوں گی۔ علی کی ماں جن کی باتیں خوب غور سے سنتی ہیں اور پلٹ کر ایک ہی جواب دیتی ہیں، نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنے بیٹے کو آپ لوگوں کو نہیں دوں گی، چاہے اس کے لیے جو بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں سونے چلی جاتی ہیں۔ رات گزر جاتا ہے، دوسرے دن جب وہ صبح فجر کا نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے آنگن میں کافی سناٹا ہے۔ اوپر والے روم میں ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ روم میں بھی وہ دیکھتی ہیں کہ کافی اندھیرا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اوپر روم میں جاتی ہیں، وہ روم بالکل بھی نارمل رہتا ہے، نہ اس میں کوئی خوشبو رہتی ہے اور نہ ہی کسی کی آہٹ آتی ہے۔ وہ نظر انداز کر کے نیچے آ جاتی ہیں۔ دن ایسے ہی گزر جاتی ہے، 2-3 دن گزر جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے علی کی ماں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لگتا ہے جن مجھ سے خفا ہو گئے اور وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، چلو جو بھی ہوا میرا پیچھا تو چھوٹا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان کہاں تھا، ان چیزوں سے اتنی آسانی سے پیچھا کہاں چھوٹتا ہے۔ علی کی ماں یہی سوچ رہی تھی کہ چلو میرے بچے اب صحیح ہیں۔ کچھ دن میں علی کے پاپا بھی واپس گھر آ جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن علی کے پاپا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ تبھی وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کیا بات ہے؟ مجھے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی بات ہے کیا؟ کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتی ہیں اور کہتی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا من اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ وقت گزر جاتی ہے، اتنا تو علی کے پاپا کو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ جو حرکتیں، جو خوشبو گھر میں ہوتی تھی اب وہ گھر پہ ہے نہیں، گھر کی رونق بھی بدلی بدلی سی ہے، سارا ماحول نارمل ہو چکا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی علی کی ماں سے کچھ نہیں کہتے۔ وقت گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے علی ویسے ہی ویسے بیمار پڑتا رہتا ہے۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر علی کو ہو کیا گیا ہے۔ بہت علاج ہوتا ہے لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ پڑوس کی لوگ علی کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم ایک کام کرو، اسے کسی بابا کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے کوئی نظر یا کوئی جادو وغیرہ ہو۔
علی کی ماں کو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن کہ یہ کوئی نظر یا کوئی جادو نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے جو علی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ہاں مجھے اسے جلد سے جلد کسی بابا کو دکھانا پڑے گا۔ علی کی ماں اس کے پتا سے کہتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ علی کو کسی بابا کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ بات تم کہہ رہی ہو؟ چلو کوئی نہیں، میں کسی اچھے بابا کا پتہ کرتا ہوں اور انہیں بھی دکھا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی کے پاپا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور اپنے جاننے والوں سے اپنے بیٹے کی بیماری کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بچے کا کافی علاج کروایا ہے لیکن اس کی حالت میں کوئی بھی سدھار نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھے بابا ہوں تو مجھے بتانا، میں انہیں دکھاؤں گا۔ تبھی ان کا ایک دوست بتاتا ہے کہ پاس کے گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے بابا ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، کیوں نہ تم اپنے بچے کو ان کو ہی دکھاؤ۔ لیکن ہاں، وہ رات کو ہی بیٹھتے ہیں تو تمہیں صبح صبح یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ علی کے پاپا جلدی جلدی گھر جاتے ہیں اور علی کی ماں سے کہتے ہیں کہ بس سامان باندھو اور علی کو لے کر کے چلو، ہمیں پاس کے گاؤں میں جانا ہے، وہاں ایک بہت اچھے بابا ہیں، ان کو دکھانا ہے۔ سارے بچوں کو علی کی ماں اپنی ماں کے پاس رکھ دیتی ہے اور صرف علی کو لے کر کے اپنے پتی کے ساتھ وہ دوسرے گاؤں کے لیے نکل جاتی ہے۔ بابا کے پاس پہنچتے ہی علی کی ماں نے سارا حال بتایا اور بابا کو علی کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ علی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارے بچے کو کیا بیماری ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بابا، میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، کافی علاج کروائی، لیکن کوئی بتاتا ہی نہیں کہ اسے کیا بیماری ہے۔ وہ ہنستے ہنستے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہی بلائی ہوئی بیماری ہے جس سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بابا کہتے ہیں کہ تم مطلب مجھ سے پوچھ رہی ہو، تم اپنے آپ سے پوچھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد علی کی ماں روتے روتے بابا سے کہتی ہے، کچھ بھی کر کے آپ میرے بچے کو بچا لیجئے۔ لیکن علی کے پتا کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تبھی وہ بابا سے پوچھتے ہیں کہ بابا آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ لوگ پہلی کیوں بجھا رہے ہیں؟ مجھے بھی کچھ بتائیے۔ تو بابا کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے ہی پوچھ لیں، سارا چیز وہی بیان کریں گی۔ تبھی روتے روتے علی کی ماں کہتی ہے کہ ہاں، جو جنات میرے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے علی کی ان کی پری کے ساتھ نکاح کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اس دن کے بعد سے وہ لوگ وہاں نہیں رہتے اور اسی دن کے بعد سے علی کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی۔ علی کے پاپا کافی غصہ ہوتے ہیں اور وہیں پر اس کی ماں پر چلانے لگتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ یہ ساری چیزیں میرے بچوں کی جان لے لے گی، لو آج بھگتو۔ بابا کہتے ہیں کہ نہیں، آپ چلائیے مت یا غصہ بھی مت ہوئیے، اس نے تو اپنا کام کر دیا ہے۔ جب ہم جنات کو قابو کرتے ہیں اور ان سے اپنی ہر بات منواتے ہیں تو اس کے بعد لازمی ہے کہ انہیں بھی واپس میں کچھ چاہیے ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے آپ کی بیوی سے بس آپ کی اولاد ہی مانگی۔ اب کیا کرنا ہے بابا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ جیسے بھی کر کے میرے بچے کو بچا لیجیے۔ بابا کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ آپ ایک کام کریں، آپ جس گھر پہ رہتے ہیں آپ وہ گھر بدل دیں اور یہاں سے کہیں دور اپنے بچے کو لے کر کے چلے جائیں اور دیکھیں جیسے اس کی عمر ہو جائے شادی کی تو اس کا جلد سے جلد آپ نکاح کروا دیں۔ بابا علی کے گلے میں تعویذ دیتے ہیں باندھنے کے لیے اور باقی بچوں کو بھی تعویذ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جلد سے جلد آپ وہ گھر چھوڑ دیں تو علی کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ بس علی کے ماں اور بابا گھر جیسے تیسے پہنچ جاتے ہیں۔ گھر میں جا کر کے وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جلد ہی چلے جائیں گے، لیکن علی کی ماں کہتی ہے اگر ہم یہاں سے چلے بھی گئے تو وہ چیز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ علی کے پاپا کافی غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فی الحال تو میرا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے گا، پہلے یہاں سے نکلو، اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ 2-3 دن کے بعد علی کے پاپا سارے بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کر شہر آ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، علی پہلے سے تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے لیکن مکمل طور پہ وہ پورا ٹھیک نہیں ہوتا۔ بابا کی بات علی کی ماں کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے
علی کی ماں اپنے پتی سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم علی کی نکاح کر دیں، تو کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، علی کا عمر ہی کیا ہے، وہ صرف 18 سال کا ہی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اگر ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے تو اس کی طبیعت اور دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ بات کو سمجھیے۔ علی کے پاپا کافی اس بات کو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو تم لڑکی دیکھنا شروع کرو۔ علی کی طبیعت کی بات ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی تو لوگ بہت بات بناتے تھے، تو کوئی اپنا لڑکی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن ایک رشتہ دار علی کے گھر آتے ہیں اور اس کی ماں سے کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں میں ڈھونڈ رہی ہوں، اگر کوئی لڑکی ہے آپ کے نظر میں تو مجھے بتائیے گا، میں جلدی ہی نکاح کروں گی۔ لڑکی تو ہے میرے نظر میں، لیکن وہ آپ کے لڑکے سے عمر میں دگنی ہے۔ دگنی ہے؟ نہیں، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے، یہ کہہ کر علی کی ماں انکار کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور نظر میں ہو تو میں آپ سے ضرور رابطہ کروں گی، یہ کہہ کر وہ مہمان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ علی کی ماں سوچتی ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تو بہت ہی رشتہ ڈھونڈا لیکن کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ اس کا بیٹا بیمار ہے، پتہ نہیں اسے کیا بیماری ہے۔ وہ کافی سوچتی ہے اور اپنے پتی کے گھر آنے کے بعد ان سے بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ ایک رشتہ ہے لیکن وہ علی سے عمر میں دگنی ہے، تو کیا کیا جائے۔ علی کے پاپا یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں ابھی اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کروں گا تو میں اسے کھو دوں گا۔ وہ یہ سوچ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، تم بات آگے بڑھاؤ۔ بات آگے بڑھتی ہے اور نکاح کا دن آ جاتا ہے۔ جس دن نکاح رہتا ہے اس دن علی کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ ہی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اوپر والے کا کرم یہ رہتا ہے کہ علی کے نکاح میں وہ بابا بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں تعویذ دیا رہتا ہے۔ بابا علی کے پاس آتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دم کرتے ہیں اور کچھ اور تعویذ اسے دیتے ہیں پہننے کے لیے، اور پانی دم کر اسے دیتے ہیں پینے کے لیے۔ پانی پینے کے بعد اور تعویذ پہننے کے بعد علی تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، نکاح کا وقت ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد کچھ دن بہت اچھا گزرتا ہے، 1 سال بیت جاتی ہے ان باتوں کو، تبھی علی کے گھر ایک پیاری سی بچی پیدا ہوتی ہے۔ علی کے ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارا بچہ جو ہے وہ اوپر والے کے رحم سے اب بہتر ہے، اب ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تبھی اچانک ایک دن انہیں خبر ملتا ہے کہ علی کی حالت بہت زیادہ ہی خراب ہے۔ علی کے ماتا پتا علی کے گھر جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ علی کی حالت بہت نازک ہوئی ہوئی رہتی ہے اور تھوڑے ہی دیر کے بعد علی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر کے روتی ہے، بچی اس کی یتیم ہو جاتی ہے۔ علی کی ماں یہی کہتی ہے آج میرے کرموں کا سزا میرے بچے کو ملی، میرے بچے نے بھگتا، میں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے روتی اور چلاتی اور کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔